الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید اور رمضان المبارک کا ایک خصوصی تعلق ہے، انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینے رمضان المبارک میں اور پھر رمضان المبارک کی سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور شان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم صفت ہے قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار صفات ہیں، لیکن ہم اس کو صحیح معنی میں محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پکڑتے ہیں، لیکن یہ صفت ایسی صفت ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، جس کو ہم سن بھی سکتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بولتا بھی ہے، یہ سنتا بھی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کے، مسلمان کے حق میں بات کرنی ہے یا اس کے خلاف بات کرنی ہے، یہ بات کرنے والی کتاب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کا اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر اس کا بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے خصوصی وقت نکال کر قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، ایسی عبادتیں ہیں کہ جو بندے کے لیے سفارش کریں گی، قیامت والے دن سفارش کا باعث بنے گی، قرآن مجید بھی اور رمضان المبارک کا روزہ بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ یہ قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قرآن مجید سفارش کرے گا۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ سورتیں انسان کے سر کے اوپر بادل کی طرح چھائی ہوئی ہوں گی، سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ یہ سورتیں، جو بندہ ان سورتوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اور قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب، اتنی شان والی کتاب کہ جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ نیکیوں سے بھری ہوئی یہ کتاب، نیکی جس کا احساس
آج ہمیں نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن جب ایک ایک نیکی کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت انسان کو نیکی کا احساس ہوگا کہ نیکی کتنی قیمتی چیز تھی جس کو میں نے خام خواہ میں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو بندہ اللہ کا کلام سمجھ کر ثواب کی نیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے، صرف اتنا لفظ بھی پڑھ لیتا ہے الف لام میم، اللہ تبارک و تعالی اس کو 30 نیکیوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ نیکیوں سے لبریز، نیکیوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس دنیا میں، اس زندگی کی اس مہلت کے اندر نیکیاں کما لیں، نیکیوں کے ڈھیر ہم جمع کر لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی غنیمت ہے اور موقع ہمیں ملا ہوا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کو اچھے انداز کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سیکھنا چاہیے، سیکھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید کو غلط نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے والد کا نام الٹ لے لے، غلط لے لے، لیکن جب ہم قرآن غلط پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ کا نام آتا ہے، نبیوں کے نام آتے ہیں، اس کو ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کس طرح سے برداشت کر لیتے ہیں؟ قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ، بہترین انسان وہی ہے، اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے۔ تو ہمارے پاس آج موقع ہے، قرائے کرام موجود ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھیں، قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں، اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کے اندر مہارت رکھنے والا، قرآت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے والا، اچھے انداز کے ساتھ پڑھنے والا، وہ نیک بزرگ فرشتوں کے اندر شامل ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس کی حالت یہ ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے بار بار اٹک جاتا ہے، اس کی زبان رک جاتی ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور قرآن کا پڑھنا اس کے اوپر مشقت کا باعث بن رہا ہے، تکلیف کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، ایسے بندے کے لیے تو ڈبل اجر ہے، کوشش کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، لیکن قرآن سے رشتے کو توڑا نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کی یہی شکایتیں ہیں، جی قرآن کس لیے نہیں پڑھتے؟ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا اس لیے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تارک قرآن بنے ہوئے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیکھنے کے باوجود اگر اٹک اٹک کر پڑھیں گے، اگر بار بار رک رک کر پڑھیں گے، مشقت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ رب العزت خوش ہوں گے اور اس پر آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن مجید، یہ نیکیوں کے ساتھ بھرا ہوا یہ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ عقیق یا بطحان کے میدان میں جائے اور بغیر گناہ کے، بغیر محنت مشقت کے اور بغیر قطع رحمی کے وہ 2 سرخ اونٹوں کا مالک بن جائے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب یہ بات پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نہیں جاتا اور مسجد میں جا کر وہ 2 آیات سیکھ نہیں سکتا؟ مسجد میں جائے 2 آیات سیکھ لے یا پڑھ لے، وہ اس کے لیے 2 سرخ اونٹوں کا مالک بننے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیات، پھر آپ نے فرمایا اگر 3 آیات پڑھتا ہے تو 3 اونٹوں سے بہتر، 4 پڑھتا ہے تو 4 سے بہتر۔ قرآن مجید کی ہر ایک آیات ہر ایک اونٹ سے زیادہ بہتر اور افضل ہے اونٹ کا مالک بن جانے سے۔ اور اس وقت اونٹ، اس کی حیثیت کیا تھی؟ آج کی بڑی بڑی گاڑیوں کے برابر، لینڈ کروزر، مرسیڈیز، بڑی بڑی کاریں، ان سے زیادہ بہتر اس وقت کا اونٹ تھا۔ تو آج ہمارے الفاظ میں اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان بڑی گاڑیوں کے شو روم کا مالک بننے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے قرآن مجید کی 2 آیات بندہ سیکھ لے، 2 آیات کی تلاوت کر لے، پڑھ لے، اور قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھنا اور پھر قرآن مجید کی تاثیر کو اپنے دل کے اوپر لینا، اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا میرے ساتھ بندھا ہوا ہے، اچانک گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی رک گیا، پھر میں نے تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر بدکنا شروع ہوا، میں نے پھر تلاوت روک دی، گھوڑا پھر ٹھہر گیا، پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر بدکنا شروع ہو گیا۔ میرا بیٹا یحییٰ وہ بھی ساتھ سویا ہوا تھا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا میرے بیٹے کو کچل دے گا، اس لیے میں نے وہیں پر اپنی تلاوت چھوڑ دی اور اپنے بیٹے کو اٹھا کے گھوڑے سے دور لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ آسمان کے اوپر چھتری نما بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر چراغ ہیں اور وہ آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح جب ہوئی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا اے ابن حذیر تجھے تلاوت کرتے رہنا چاہیے تھا، اگر تو تلاوت کرتا رہتا، آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کے فرشتے تھے، تلک الملائکہ دنت لصوتک، جو تیری آواز سن کے تیرے قریب آ گئے تھے، اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو صبح ہونے کے بعد سارے لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور یہ لوگوں سے چھپ نہ سکتے۔ تو تلاوت ایسے انداز سے کرنی چاہیے، ایسے انداز سے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے نازل ہوں۔ ایسی تلاوت جب ہوتی ہے پھر اس تلاوت کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے، پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، پھر انسان کا ایمان بڑھتا اور مضبوط ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس انداز سے قرآن پڑھنا چاہیے کہ قرآن کا اثر انسان کے دل کے اوپر ہو، انسان کا دل نرم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو قرآن کا اثر آپ یہ دیکھتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کا اثر ہے اور یہ ایمان والوں کے دلوں پر ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے اوپر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ہم کتنے قرآن مکمل کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے ہم قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، ہم قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کے اندر ہم دوسری قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں لیکن اس سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وجہ صرف یہ ہے اگر ہم قرآن مجید کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اثر پیدا کر دے گا۔ پھر قرآن مجید کا اثر ہماری ذات پر ہوگا، پھر قرآن مجید کا اثر ہمارے دل کے اوپر ہوگا، پھر دل نرم بھی ہوں گے، پھر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پر قرآن مجید کی روٹین بنا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تمام بھائی عہد کریں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں، کم سے کم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں۔ رمضان المبارک کے اندر کم سے کم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت کی جائے، ہر نماز کے بعد اپنے اوپر لازم کر لیں، کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، اور صرف رمضان کے اندر ہی نہیں، پورا سال، پوری زندگی اگر آپ مضبوطی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ سے عہد کر لیں، اللہ رب العزت اس کی توفیق دے دے گا، اور پھر اس کے ثمرات بہت زبردست قسم کے ہیں اگر بندہ یہ روٹین شروع کر دے، ہر نماز کے بعد تلاوت کا عہد کرے اور اس پر عمل کرے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جاتی ہے اگلی نماز میں وہ بھی پڑھ لے ساتھ، یا اگلے دن اس کو دوبارہ سے پڑھ لے، لیکن اس میں سستی نہ کرے تو انسان، اس کی سب سے بہترین غنیمت کیا ملنے والی ہے؟ انسان طالب علموں کے اندر لکھا جائے گا۔ طالب علم جو مسلسل قرآن پڑھتے ہیں، سنت کے احکامات پڑھتے ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں سنائی ہیں کہ بلوں کے اندر گھسی ہوئی چونٹیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور سمندر کے پانی میں تہہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اگر انسان یہ تہیہ کر لے اور یہ عہد کر لے، قرآن مجید کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دے، ترجمہ سیکھنا شروع کر دے، تو ان طالب علموں کے اندر جن کے لیے دنیا کی ہر چیز دعائیں کرتی ہیں، ان کے اندر لکھا جا سکتا ہے۔ اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن قرآن مجید یا تو بندے کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، یا پھر بندے کی شکایت کرے گا، مخالفت کرے گا۔ کوئی ایک کام قرآن نے لازماً کرنا ہے، یا سفارش یا شکایت، اور جس کی شکایت اللہ کا قرآن کر دے اس کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ جو بندہ قرآن سے دور ہو جائے گا، قرآن کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، قرآن اس کی شکایت کرے گا، اور جب قرآن شکایت کرے گا تو پھر صاحب قرآن بھی اس بندے کی سفارش نہیں کریں گے، وہ بھی شکایت ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، پھر رسول بھی اس دن کہیں گے یا رب، اے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا،
قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا تھا، پھر رسول بھی شکایت کریں گے جن کے بارے میں ہمیں بڑا ہی گمان ہے اور بڑا ہی مان ہے کہ وہ نبی ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ان کی سفارش کی وجہ سے ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو قرآن سے اپنے آپ کو دور لے جائے گا وہ رسول بھی اس بندے کی شکایت کرے گا۔ تو عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر بالخصوص اور سارا سال اور پوری زندگی میں بالعموم ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ساری کی ساری عظمتیں اور شان اور رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے اندر رکھی ہیں۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ چکی ہے۔ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھے، اور موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے اندر موجود بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے، وہ اعتقادی بیماریاں ہوں، کفر اور شرک کی، نفاق کی بیماریاں ہوں، یا پھر دوسری بیماریاں ہوں، حسد، بغض، کینہ، لالچ، ہرس، یہ سب بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مخفی رکھا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے دل صاف ہو جاتا ہے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اسی قرآن کے اندر ہدایت بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اور اگر کوئی رحمت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے، برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اسی قرآن کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔